نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ پارہ 27 سورہ الذاریات رکوع 3 آیت نمبر 47 تا 55۔ گزشتہ آیتوں میں تذکیر بایام اللہ کا ذکر تھا، قوم عاد کا ذکر تھا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب مذکورہ آیتوں میں تذکیر بایام اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں، قدرتوں کا اور احسانات اور مصنوعات کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، ہم نے آسمان کو اپنے قدرت کاملہ سے بنایا ہے اور ہم ہی وسیع القدرت ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ والارض فرشناہا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے، بچھایا ہے، اور ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ فنعم الماہدون، کتنا بہترین مزیدار فرش بنایا ہے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح نرم، تعمیرات بھی ہو جاتی ہے، فصل بھی آسانی سے اگتی ہے، کھیتی باڑی بھی ہو جاتی ہے، راستے روڈ سڑک بھی بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، ہر چیز کو دو دو قسم بنایا ہے۔ قسمین سے مراد متقابلین ہے یا مقابلین ہے۔ ظاہر ہے کہ کائنات عالم میں ہر چیز کے کوئی نہ کوئی صفت ذاتی ہے یا عرضی ہے، وہ ایسے معتبر ہوتی ہے جس سے دوسری چیز میں اس صفت کی نقیض، ضد یا کیا کہتے ہیں متضاد جو ہے وہ ملحوظ ہوتی ہے، اور جو اس کے متقابل مد مقابل متصور کیا جاتا ہے، جیسا کہ آسمان زمین، گرمی سردی، چھوٹا بڑا، کالا گورا، نور اور ظلمات، اور ان تمام مصنوعات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور جب یہ تمام مصنوعات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وحدت صانع پر دلالت کرتے ہیں، لہذا فرمایا تذکیر بآلاء اللہ کے اساس پر فرمایا کہ توحید کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، گناہوں سے گریز کرو، پرہیز کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اعمال صالحہ اختیار کرو۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے عالم انسانیت کو بتلا دیا کہ انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے کلی طور پر ڈرانے والا ہوں، اور شرک جو کریں گے، انکار توحید کریں گے، ان کو عذاب ہوگی۔ لہذا آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے بغیر کسی غیر کو معبود، مسجود اور مقصود مت بنائے۔ اللہ کے بغیر سارے غیر ہیں، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے۔
اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مخالفین جہالت کے اساس پر، عناد، ضد، بغض کی بنیاد پر آپ کو شاعر کہے، مجنون کہے، ساحر کہے، تو آپ صبر کریں، فاصبر صبرا جمیلا۔ یہ تو گزشتہ اقوام امتوں کے ساتھ بھی ہو، گزشتہ اقوام نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھا ہے۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو گزشتہ قومیں تھی، پہلے انبیاء علیہ السلام تھی، ان قوموں نے انبیاء علیہ السلام کو ستایا ہے، الزامات لگائے ہیں، اتہامات لگائے ہیں، کل یا بعض نے ساحر کہا ہے، مجنون کہا ہے، شاعر کہا ہے، بلکہ تواصوا بہ، انبیاء علیہ السلام کو جو ساحر، مجنون، شاعر کلن یا بعضن کہا ہے، اس کا یہ منکرین کا سب کا اتفاق ہے اور متفق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا ایک دوسرے کو یہ وصیتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بعد جو دوسرا نبی آیا اس نبی کو تم نے یہ کہنا ہے؟ ایک دوسرے کو چلے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کیا میراث میں ملتی ہے، ایک دوسرے کو وصیتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ تواصل واقع نہیں ہوا ہے، کیونکہ قوموں کے درمیان بڑے دوری ہے، بعد ہے، بعض قوموں سے بہت کافی فاصلے پر ہے، لیکن قدر مشترک ان بدبختوں کے مابین، ان قوموں کے درمیان، ان لوگوں کے مابین طغیان ہے، سرکشی ہے۔ اب جو الزام لگاتے ہیں، اتہامات لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی طرف التفات نہ کریں، ان بدبختوں کی پرواہ بھی نہ کریں، ان کے بارے میں فکر بھی مت کیجیے۔ آپ اپنے فرض منصبی، ذمہ داری، ڈیوٹی جو ہے جاری رکھیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ان جہنمیوں کے حوالے سے آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اطمینان سے، تسلی سے، تحمل سے، ذمہ داری سے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے، اور ختم نبوت کے طفیل امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے۔ دعوت و تبلیغ کی جدوجہد پر آپ مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ نتیجے پر نہ امت مکلف ہے، نہ انبیاء علیہ السلام مکلف تھے، نتیجہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، تذکیر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سمجھانا انبیاء علیہ السلام کی بھی ذمہ داری تھی، اس امت کے ہر فرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ مومنین کو تو نفع دے گا، تذکیر کرنے سے مومنین وہ فائدہ حاصل کریں گے۔ جب ایمان کا تذکرہ ہوگا، جب نماز کا تذکرہ ہوگا، جب روزہ، زکوٰۃ، حج اور اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ کا تذکرہ ہوگا، اس تذکرے سے مومنین، مخلصین وہ نصیحت حاصل کریں گے، ان کی دہرائی ہوگی، ان کو یاد دہانی ہوگی۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، وہ قلب میں راسخ ہو جاتی ہے جب ایک بات کی بار بار تکرار ہو۔ تو ان تذکیر سے مومنین کو فائدہ ہے، اور بدبخت لوگ جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان بدبختوں کے دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے، ان بدبختوں کی پرواہ مت کریں۔ ہاں، سلسلہ جاری رکھیں، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی ذمہ داری تھی، اور ختم نبوت کے طفیل امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فرمایا والسماء بنیناها، ہم نے بنایا ہے آسمان کو، بِأَیْدٍ، بقدرت، اپنے دست قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
اور بے شک ہم ہی وسعت دینے والے ہیں. والارض فرشناہا، اور ہم نے بچھایا ہے زمین کو. فنعم الماہدون، پس ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں. ومن کل شیء، اور ہر ایک چیز کے خلقنا، ہم نے پیدا کی ہے زوجین، جوڑے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. ففروا الی اللہ، پس تم دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم، بے شک میں ہوں تمہارے لیے. منہ، اللہ کی طرف سے. من اللہ، منہ اے من اللہ، اللہ کی طرف سے. نذیر مبین، واضح ڈرانے والا. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے. منہ، اللہ کی طرف سے. نذیر، ڈرانے والا ہوں. مبین، کلم کلا. کذالک، ہم چنین دارنگا، ہمارے پشتو میں یہ ترجمہ ہے. وکذالک، ہم چنین دارنگا. فارسی میں ہم چنین کہتے ہیں، اردو پشتو میں کہ دارنگا، اردو میں ہے اسی طرح. کذالک، اسی طرح. ما اتی الذین، نہیں آیا ان کے پاس. من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. من رسول، کوئی رسول. الا، مگر، استثناء ہے. قالو، انہوں نے کہا. ساحر، ھذا ساحر، کہ یہ جادوگر ہے. او مجنون، یا یہ کہا کہ ھذا مجنون، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. اتواصوا بہ، کیا وصیت کرتے چلے آئے ہیں. بہ، اس کی. بل ہم، نہیں بلکہ ہم. قوم طاغون، یہ کہ لوگ ہے سرکش قوم ہے. اور یہ سرکشی اول تا ازل اول تا آخر، اول تا آخر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ طاغوتی قوتوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، اور حقانی قوتوں کا مظاہرہ بھی جاری رہے گا. حق اور باطل کی یہ کشمکش جاری رہے گی. فتولی عنہم، پس آپ موڑ دیجئے، منہ موڑ دیجئے. عنہم، ان سے. التفات بھی مت کیجئے ان کی طرف. فما انت بملومین، فما انت بملومین، پس نہیں ہے آپ پر کوئی ملامتی، کوئی الزام. وذکر، آپ نصیحت کیجئے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت دیتی ہے المؤمنین، ایمان والوں کو. اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرما دے، کامل و مکمل ایمان نصیب فرما دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.